چلیے 20واں اعتراض سنتے ہیں۔ کلیئر ٹسڈل نے 1905 میں ایک کتاب لکھی تھی، دی اوریجنل سورسز آف دا قرآن۔ سورہ قمر کی پہلی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے قیامت قریب آئی اور چاند پھٹ گیا۔ اب کلیئر ٹسڈل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ عرب اپنی تخلیقات کو یعنی شاعری کو کعبے پر لٹکا دیا کرتے تھے، جنہیں ہم سبع معلقات کے نام سے جانتے ہیں۔ روایت ہے کہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ایک روز مذکورہ آیت دہراتے ہوئے گزر رہی تھی، اس وقت ان کی ملاقات امر القیس کی بیٹی سے ہوئی، جو روتے ہوئے کہنے لگی، ہائے یہ تو میرے باپ کی نظم کا ٹکڑا ہے جسے تم لوگوں نے خدا کا کلام بنا دیا ہے۔ تو آج بھی جو قدیم عرب شاعری ہے ایز اٹ از ہمیں قرآن مجید میں کیوں نظر آتی ہے؟ سامعین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان اشعار کا کوئی وجود سرے سے عربی زبان و ادب کی کتابوں میں پایا ہی نہیں جاتا۔ دوسری بات، امرا و قیس کے دیوان کے مختلف ایڈیشنز موجود ہیں، ان میں سے کسی میں بھی یہ اشعار موجود نہیں۔ اب یہ اویس اقبال کی ذمہ داری ہے کہ وہ امرا و قیس کے دیوان میں سے یہ اشعار حوالے کے ساتھ پیش کریں، ورنہ مان جائیں کہ وہ تو کاپی پیسٹ سے کام چلاتے ہیں۔ تیسری بات، امرا و قیس کا کلام کوئی پوشیدہ خزانہ نہیں تھا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا اور عرب اس سے واقف نہ تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل عرب فوراً کلام چوری کرنے کا الزام معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر لگا دیتے، لیکن وہ تو آخر تک اس کلام کو سحر، اس کلام کو جادو ہی کہتے رہے۔ چوتھی بات، کلیئر ٹسٹل کی کتاب دی اوریجنل سورسز آف دا قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے موصوف نے کہا کہ امرا و قیس کی بیٹی نے یہ کہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ کلام چرا لیا۔ یہ تو جناب کلیئر نے بتانا ہے کہ اس واقعے کی سورس کیا ہے، اس نے بتانا ہے کہ کس بنیاد پر یہ واقعہ اس نے لکھا ہے، وہی بتائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے اس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اب ذرا کتاب پڑھیے، کتاب میں وہ واضح طور پہ لکھتا ہے کہ I have even heard a story to the effect that one day when Fatima, Muhammad's daughter, was reciting the verse, the hour has come near and the moon has split asunder. A daughter of the poet was present and said to her, that is a verse from one of my father's poem, and your father has stolen it and pretended that he received it from God. جناب علی، کلیئر خود کہہ رہا ہے کہ ہرڈ اے اسٹوری، واقعہ سنا ہے، سنا کے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے، میرے پاس کوئی سند موجود نہیں ہے۔ اب یہ جناب اویس اقبال صاحب نے کلیئر سے پوچھنا ہے کہ اس کی سند کہاں ہے۔ اور جناب اگر آپ مصنف کا اگلا جملہ پڑھ لیتے تو آپ کو واضح ہو جاتا کہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ خود لکھتا ہے کہ this tale is probably false, for Umra wa Qais died about the year 540 of the Christian era, while Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was not born till 570 AD, the year of the elephant۔ اب لفظ probably کی وجہ سے آپ یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ چانسز تو 50-50 ہیں۔ جناب علی، جب سند ہی مذکور نہیں، جب بات ہی سنا کے ہو رہی ہے، تو اس کا چانس ہی نہیں کہ یہ بات درست ہو۔ آپ کی عقل اور تحقیق پر سر پیٹنے کو دل کرتا ہے صاحب۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوئے کہ عربوں کا ذوق کیا تھا، ان کا شاعری سے لگاؤ کتنا تھا، عرب میں امرا و قیس کا مقام کیا تھا، پھر بھی وہ امرا و قیس کی شاعری کو نقل کرتے رہے اور عرب خاموش رہے۔ مزید یہ کہ اس پوری دنیا میں آپ کو صرف دا اوریجنل سورسز آف دا قرآن کا مصنف ہی ملا کہ جس نے اس واقعے کو نقل کیا۔ ذرا اس واقعے کا ایک راوی تو لائیے، کوئی ایک راوی۔ جی ذرا بتائیے کہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امرا و قیس کی بیٹی کے درمیان ہونے والا مکالمہ نقل کیسے ہوا؟ ذرا بتائیے کہ امرا و قیس کی اس بیٹی کا نام کیا تھا جس کا نام لینا خود مصنف بھول گیا؟ یعنی امرا و قیس کی بیٹی کا واقعہ تو نقل کیا اور اس کی بیٹی کے بارے میں معلومات نقل کرنا بھول گیا۔ آخر میں اویس اقبال میں پھر اپنے سوالات دہراتا ہوں، یہ اشعار امرا و قیس کے کسی دیوان میں دکھائیے۔ نمبر 2، یہ بھی بتائیے کہ کس نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ امرا و قیس کے اشعار ہیں۔ چلتے ہیں اگلے اعتراض کی طرف۔ سوال نمبر 21، قرآن کے جو مصنفین ہیں، مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ، الزام لگاتے ہیں کہ وہ امر القیس ہیں، زید بن عمرو بن نوفل ہیں اور ورقہ بن نوفل ہیں، کیا یہ الزام غلط ہے؟ جناب 20ویں سوال کے جواب میں ضمناً آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا ہے۔ امرا و قیس کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے، وہ قرآن کا مصنف کیسے ہو سکتا ہے؟ ورقہ بن نوفل بھی ابتدائی دور میں ہی انتقال کر گئے تھے، وہ قرآن کے مصنف کیسے ہو سکتے ہیں؟ رہے زید بن عمر تو وہ ورقہ بن نوفل کے انتقال سے پہلے قتل کر دیے گئے تھے۔ اویس اقبال پڑھ کر اعتراض کیا کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے اعتراض کے جواب کے ساتھ۔